بزار اور ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی ایک کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے، ان المرأۃ عورۃ، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ ان المرأۃ عورۃ فاذا خرجت، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، استشرفها شیطان، اب شیطان جو ہے اس کو تاک میں رکھتا ہے۔ واقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها، وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے۔ اسی لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا، اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل، گھر کے صحن کی مسجد سے افضل، دالان کی صحن سے افضل، کمرے میں اس سے افضل، اور کمرے کی کو بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل۔ یہ احادیث نبی عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن ابی شیبہ نے ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو بے اختیار رو پڑا، قرآن کہتا ہے اپنے گھروں میں رہو۔ حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی قیادت، پھر ساری عمر افسوس تھا کہ میں نے غلط۔ حافظ ابو بکر بزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا من قعدت منکن فی بیتہا فإنہا تدرک عمل المجاہدین، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا اجر حاصل کرے۔ یہ ایک ہوا کا رخ ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا ہے۔ اب آئیے سورہ نور کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اہل ایمان مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ مانوس نہ ہو جاؤ، اذن نہ لے لو، ان پر سلام نہ کرو، یہی تمہارے لیے خیر بہتر ہے۔ اس کے بعد تفصیل آئی ہے، اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا۔ اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کچھ حضور کیا کچھ فرما رہے ہیں یہ آپ سن لیجیے، بہت سخت احکام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان امرأ اطلع عليك بغیر اذن فخذفته بحصاة ففقعت عینه ما كان عليك من جناح، متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی۔ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکری نہ پھینکو اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے کنکری سے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بغیر اجازت کے گھر میں آ گیا ہے، بغیر اذن کے، بغیر استئذان کے کنکری مارو اور کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے، فما كان عليك من جناح، کوئی حرج نہیں۔ اب آ رہی ہے اصل آیت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير ما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لا يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زینتہن وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ یہ لمبی آیت۔ اہل ایمان، اے نبی کہہ دیجئے مجھ اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہے نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کرے سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں داخلے کے بعد، گھر میں داخلہ اجازت سے، اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا، گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا، یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی
کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. محرموں سے پردہ کیا ہے؟ محرموں سے اس کا نام ستر ہے. عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں. بس کیا مطلب ہے؟ بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ، باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ. یہ ستر ہے. ستر محرموں سے پردہ ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی، اپنے چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی. صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ذمن میں. وہ سورہ احزاب کی آیت رہ گئی تو میں بیان کروں گا. اور خمار اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی. گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا، آخر گھر کا کام کاج کرنا ہے، ہلکی سی اوڑھنی وہ گھر میں. لیکن فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھیوں کے بکل اوڑھنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں. اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے، اور چھوٹے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے. اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناؤ سنگھار ہے، زیور ہے، اس کی زینت نہ ظاہر کریں. مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے جو محرم ہے ان کی تفصیل. تو فرمایا ان کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے الا لبعولتہن، سب سے بڑھ کر تو شوہر، اور آبائہن، اور یہ آپ نے باپ. اچھا باپوں میں نوٹ کی دی، باپ حقیقی ہو، اخیافی ہو، اللتی ہو یا رضاعی ہو، یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل. جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ ہے. اور آبائے بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ، یا ابنائہن، ان کے اپنے بیٹے. بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں، اللتی، اخیافی، عینی اور رضاعی. او ابنائے بعولتہن، اور اپنے شوہروں کے بیٹے، ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہوں تو ان کے بیٹے بھی، جو ستیلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم، ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہوئی. او اخوانہن، یا ان کے بھائی. او ابنائہن، یا اپنے بیٹے. او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے. او اخوانہن، یا اپنے بھائی. او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے. او بنی اخواتہن، اپنا بھتیجا. اپنا بھتیجا، شوہر کا بھتیجا نہیں، اپنا بھتیجا محرم ہے. اپنا بھانجا محرم ہے، شوہر کا بھانجا محرم نہیں. او نسائہن، یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورت. او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کے داہنے ہاتھوں کی ملکیت، باندیاں، غلام. اس میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات. یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں، غلام مرد ہیں. یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ باندھی. لیکن میں اس بحث میں یہاں نہیں جانا چاہتا، یہ پھر فقہ کی بحث ہے. اب التابعین غیر اولی الارباح، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی کسی کے گھر میں کوئی اندھا آدمی رہ رہا ہے یا کوئی اور کسی وجہ سے کوئی مریض ہے، اسے آپ نے بنا دے رکھی ہے، انہیں عورتوں سے کچھ سروکار نہیں. اب الطفل الذین لم یظہروا عورات النساء، یا وہ بچے کہ جن پر ابھی عورتوں کے جوڑ دیا جاتا ہے نکاح کے خطبے میں اس حدیث کے ٹکڑے کے ساتھ. یہ دو علیحدہ حدیث ہے بالکل. النکاح من سنتی، اور یہ ٹکڑا اس طویل حدیث کا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو پسند نہیں کرتا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو میں نے احادیث کے حوالے سے آپ کو وہ جو منفی طرز عمل، گریز، دنیا سے تعلق منقطع کرنا، پسپائی، گریز، فرار، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لیے رہ گئی، کھیلے کودے عیش کریں. جو سلیم الفطرت نیک لوگ تھے وہ تو گئے، لہذا ان کو اب کوئی روک ٹوک کرنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے تاچنے والا نہیں. ظالم جو چاہے ظلم کرے اور جس طرح چاہے شریف جو ہے شرارتیں. قرآن مجید میں سورہ حدید اس اعتبار سے نہایت عظیمت ہے، نہایت عظیم، کہ وہاں یہ آیت بھی بہت ہی شاندار انداز میں متاع الغرور والی خاصی طویل آیت بن کر آئی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، 4 جگہ تو حیات دنیاوی کو کہا گیا ہے صرف لہو و لعب یا لعب و لہو، لیکن یہاں جو ہے آیت نمبر 20، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. 5 الفاظ کے حوالے سے اس حیات دنیاوی کے کچھ حقائق بیان ہیں. عام طور پر سرسری طور پر لوگ گزر گئے ہیں. محاورتاً جب بھی آتا ہے معاملہ لہو لعب، لعب و لہو، وہ تو 4 جگہ ہے.
یہاں 3 الفاظ مزید آئے ہیں اور ترکیب کیا؟ پہلے لعب ہے پھر لہو ہے۔ سورہ عنکبوت میں لہو و لعب یہ در حقیقت ایک طرح سے محاورے کی شکل اختیار کر گیا، تماشا اور کھیل، لیکن نہیں، یہاں ترتیب کچھ اور ہے۔ اس پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ ایک عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے۔ حیات دنیاوی کے 5 ادوار جن میں سے ہر دور میں ایک شے انتہائی اہم ہوتی ہے توجہ کا مرکز بنی۔ ابتدائی دور ہے، بالکل بچہ بھی ہے، کھیل، بس لائف، اس کے سوا اس سے کوئی زندگی سے سروکاری نہیں، زندگی کے تلخ حقائق ابھی اسے معلوم نہیں۔ بھوک لگی تو رو پڑے، ماں نے دودھ پلانا ہے، کھلانا ہے، ان سے تو کچھ نہیں کرنا اس نے، وہ لائف، کھیل۔ لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ٹین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نرا کھیل، معصومانہ کھیل نہیں رہتا، اس میں تلذذ، سینسول گریٹیفیکیشن کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کہا لہو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ ذرا آگے بڑھیے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے، بناؤ سنگھار، میرا لباس فیشن کے مطابق ہو، کہیں ایسا نہ ہو مذاق اڑے۔ اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، اپنے ہیئر کٹ کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، ہر چیز کے بارے میں بہت کانشیس، زینت، بناؤ سنگھار، آرائش، زیبائش۔ اس سے ذرا آگے گئے، تکاثر، تفاخر، یہ سمجھیے کہ تقریباً 30 برس کی عمر جب انسان کی، اب فخر، تفاخر، یا دولت پر فخر ہوگا، یا نسب پر فخر ہوگا، یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا، اپنی چودراہٹ پر فخر ہوگا، تفاخر، جس میں جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی، بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے انسان۔ پھر یہ جو 4تھی سٹیج تھی، اس میں تو یہ کہ مونچھ نیچی نہ ہو، چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں، داؤ پہ لگا دوں، لیکن مونچھ نیچی نہیں ہوگی۔ آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر ہوکا لگ جاتا ہے آدمی کو، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت۔ اب یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا، مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حل نہیں، مال آنا چاہیے، ویری ریئلسٹک۔ اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے، آخری پارے کی صورت میں پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ تکاثر جو ہے پیچھا نہیں تھا، اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی 10 نسلیں کھا سکے اطمینان سے بیٹھ کر، تب بھی صبر نہیں۔ بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہے، لیکن تکاثر جو ہے، تکاثر مال، وہ پیچھا نہیں۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر میں اتار دیا جائے، جب تک ٹانگیں صرف لٹکی ہوئی ہے اس وقت تک نہیں۔ اس کے بعد تشبیہ دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب اس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے، یہ ہمارا سائیکل ہے 60-70 برس کا، بچہ پیدا ہوا، خوشیاں منائی گئی، پھر وہ لڑکپن سے، پھر ٹین ایجر سٹیج سے، پھر جوانی ہے، پھر ادھیڑ عمر ہے، اور پھر بڑھاپا ہے، اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے۔ لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہ 4 سٹیج ہیں، جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے، اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے، اس نے بیج بویا تھا، اس نے محنت کی تھی، اس نے ہل چلایا تھا، اعجب الکفار نباتہ، اس کو بہت اچھا لگتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کے یہاں بیٹا ہوا، پوتا ہوا، خوشیاں مناتے ہیں۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچتی، فصل لہلہا رہی ہے، فتراہ مصفرا، پھر وہ زرد ہے، وہ ہریاول اب ختم، اب فصل پک گئی ہے، اب وہ زردی پر آ گئی، ثم یکون حطاما، پھر وقت آتا ہے اگر وہ خضرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے، اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی، اس کے بعد کیا رہ گیا، وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی۔ یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے، 3 مہینے کا ہو، 4 مہینے کا ہو، یہ ہے پلانٹ کنگڈم کا، وہ ہے سائیکل انسانی زندگی۔ اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ۔ دیکھو دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گزر ہی جائے، جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا، موت بھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو سورہ آل عمران کی 185ویں آیت کا پہلا جملہ تھا، ہر انسان کو جو پیدا ہوا موت آ گئی۔ اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گزار لی زندگی، کسی کٹیا میں گزار لی زندگی، کسی کی فٹ پاتھ پر گزر گئی زندگی، زندگی گزر جاتی ہے، گزرتی ہے، اور ان 5 سٹیجز میں سے ہو کر گزرتی ہے۔ آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی کھیل ہے، گندے جوڑ میں کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے۔
کسی کے پاس بڑے قیمتی کھلونے ہیں ان سے کھیل رہا ہے، کوئی اس طرح گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے، لیکن وہ 5 سٹیجز تو آئیں گی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. آخرت میں جا کر یہ بائیفرکیشن ہو جانی ہے، یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی مغفرت اور رضا. Now the choice is yours. اما شاکرا و اما کفورا، فیصلہ تم خود کرو. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں. کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. دنیا میں رہو، طالب دنیا نہ بنو، طالب عقبہ، طالب آخرہ. دنیا میں رہو، برتو، استعمال کرو، تمہارے لیے پیدا کیا گیا بھائی، برتو، متاع ہے، برتنے کی شے ہے. ہاں حلال اور حرام کی پابندیاں سامنے رکھو، باقی برتو. مطلوب یہ نہ، مقصود یہ، مطلوب آخرہ ہو. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. منزل وہ رہے، مستحضر رہے، سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں، یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو، اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا. اللہ کی مرضی ہے، اس نے بھیجا ہے. جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں، لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا. بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں، طالب نہیں. تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں، وطن نہیں، بالکل نہیں. حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں سے فلاں فلاں چیزیں بہت پسند ہیں. اور کس قدر ریئلسٹک ہیں. آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا مجھے اس دنیا سے پسند ہے عورت. کوئی تصنع اور کوئی بھی تکلف اور کوئی خلاف فطرت بات نہیں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے، مجھے خوشبو پسند ہے. عورت کی طرف بھی آپ کا رجحان تھا. قرآن مجید میں آتا ہے نبی اب کوئی اور نکاح آپ نہیں کریں گے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ حُسْنُهُنَّ. چاہے ان کا حسن جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے، اب اجازت نہیں ہے مزید، بس جتنے نکاح ہو چکے ہو چکے. تو یہ دنیا کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر سوار رہو، دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو، بس بات سے رکھیں. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے. اسی لیے سورہ کہف کا ایک مرکزی مضمون ہے، پہلے رکوع میں بات آتی ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے، یہ اسکائی اسکریپرز بن گئے ہمارے زمانے میں، اور یہ شاندار بلڈنگز ہیں اور یہ کچھ ہے، ہم نے زینت اور زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں. انہی کے حسن کے شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروان آتا ہے. پھر بھی اللہ ہی کے عاشق بنے رہو، اللہ ہی سے محبت کرو تو کامیاب ہو گئے. دنیا کو برتو. اگر دنیا یہ عروس 1000 داماد اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی تو گئے، ختم. اچھا دیکھیے اس سورہ حدید میں اب یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان کر کے 2 نتیجے اس سے نکلتے ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کرنا. ایک نتیجہ جو میں بیان کر چکا، رہبانیت، ترک دنیا، اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. اصل مضمون یہ تھا جس کے لیے تمہید اتنی لمبی باندھی. ہم نے نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، ان کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب رکھ دی. پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، انہیں انجیل دی. اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے دلوں میں رحمت اور رافت کے جذبات پیدا کر، انسانی ہمدردی. حضرت عیسیٰ کا جو اپنا مزاج تھا، ظاہر بات ہے کہ آپ کے حواریین اور آپ پر ایمان لانے والوں میں اسی کا ایک عکس پیدا ہونا تھا. لہذا وہ ایک خاص کیفیت، لیکن فرمایا ایک شے کو انہوں نے بدعت کے طور پر ایجاد کر لیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. رہبانیت کی انہوں نے بدعت ایجاد کر دی، یہ انہوں نے کی، ہم نے یہ ان پر فرض نہیں. یہ ہے وہ منفی نتیجہ، گریز. خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، موناسٹسزم، تجرد کی زندگی گزارو. نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب اور راہبائیں رہ رہی ہیں اور رہ رہے ہیں، اور اندر جو حرام کاری کے بازار چل رہے ہیں، اور تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کی قبرستان بنے. ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر کتابیں پڑھ لیجیے، خود انہوں نے اپنے سارے جو ہیں
بقیہ ادھیڑ کر خود رکھ دی. یہ رہبانیت، یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے. احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں. میں بعد میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رسم کیوں آئی اور کیسے آئی. الحمدللہ اس درجے میں نہیں آئی جس درجے میں کہ کرسچینٹی میں آئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن کسی درجے میں اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے یہ میں بعد میں کہوں گا. لیکن اس کا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور کا دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ پہلا نتیجہ تھا گریز کا، پسپائی کا، فرار کا، معاشرے سے نکل بھاگنے کا، تاکہ معاشرے میں اشرار کھل کے جو چاہے کریں. ایک راستہ یہ ہے، ترک دنیا کے معنی ہے ترک لذات، آسائشوں کو ترک کرنا، سختیاں جھیلنا. کس لیے؟ تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ، باطل کا تختہ الٹ دیا، ظلم کا استحصال. ظاہر بات ہے ظالم آسانی سے ظلم نہیں چھوڑے گا. ایکسپلائٹر واضح و نصیحت سے اپنے ایکسپلائٹیشن سے باز نہیں آئے. شاذ ہوتے ہیں اس طبقے کے اندر بھی یقیناً کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جیسے طبقہ اشرافیہ سے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلیم الفطرت انسان تھے، وہ کوئی غلاموں کے طبقے سے تو نہیں تھے، کوئی فقراء کے مساکین کے طبقے میں سے نہیں تھے، اونچے طبقے میں سے. عشرہ مبشرہ اکثر و بیشتر اس طبقے سے تھے. لیکن بائی انداز وہ جو طبقہ ہوتا ہے، یا تو وہ اپنے جبر اور استبداد کا تخت جو ہے جما کر بیٹھا ہوا لوگوں کی گردنوں کے اوپر، پولیٹیکل ریپریشن ہے، یا اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال. محنت لوگ کریں، کھائیں گے ہم، ایش ہم کریں گے. محنت کسان کرے جا کے کھیت میں، ہم لے آئیں گے اپنا حصہ اور ایش کریں. یا کوئی سوشل ڈسکریمنیشن ہے، یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے، یہ تو پیدا ہی ہوا ہے شودر، یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور یہ پیدا ہوا برہمن تو اونچا ہے. اس تینوں قسم کے ظلم، اس کا خاتمہ کرنا، اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت. جہاد قتال اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی نہ کریں، جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ، جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ کریں. ضروریات زندگی کم کریں گے تو تفریغ الاوقات ہوگا، جو تبلیغی بھائیوں کی اصطلاح ہے بہت اہم. اپنے وقت کو فارغ کر سکیں. اس وقت کو فارغ کریں گے تو پھر وہ جد و جہد، وہ محنت، وہ جہاد، اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا، اس کو آپ لگا سکیں گے. پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی تو اس میں میدان میں مقابلہ بھی ہوگا، جان کی بازی بھی کھیلنی پڑے. اس میں قید و بند کا وقت بھی آ سکتا ہے. 3 برس تک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ بدترین اسیری سمجھ لیجئے شیب بنی ہاشم میں جو رہے، یہاں تو اسیروں کو آپ راشن تو دیتے، کھانا تو دیتے، وہاں تو اصل جو ہے وہ تو دونوں طرف سے گھاٹی کا منہ بند کر دیا گیا تھا. سیل تھی کہ کوئی شے جو ہے وہ جانے نہ پائے گا. 3 برس، جس میں کہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ سوکھے ہوئے چمڑے ابال کر ان کا پانی جو ہے بلکتے ہوئے بچے، پھول جیسے بچے بنی ہاشم، ان کی حلق میں ٹپکایا گیا ہے. اور کچھ تھے لوگ حکیم بن حزام جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان بھی لے آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ کو کراس کر کے چوٹی پر سے اتر کر کچھ کبھی کبھی کھانے پینے کی چیز پہنچا دیتے تھے. یہ سارے مراحل آئے. یہ جو ہے یہ مثبت ہے. ترک دنیا وہ نہیں. ترک دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی آسائشوں سے، ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے، ان کو چھوڑے، ان کو ترک کرے، تاکہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں صرف کر سکے. کس کام کے لیے؟ اب اس کے لیے دیکھیے آیت نمبر 25 ہے یہ سورہ حدید کی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح چیز کے ساتھ. بینہ وہ شے جو خود ظاہر ہو. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. جب سورج طلوع ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے، اس کے لیے کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں کہ سورج موجود ہے، وہ تو ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. تو بینات سے مراد معجزے بھی ہے، اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی دین کی کہ جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہوئی شے، دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری. یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. یہ ہے سول آبجیکٹو. یہ نہیں بس ہماری کتاب پڑھ لیا کرے، ختم قرآن ہو گیا، اللہ دعا مانگ لی، چھٹی. قائم کرو اس کو، وہ میزان عدل نصب کرو، ہر ایک کو وہی تل کر ملے جو اس کا حق ہے، اور ہر ایک سے وہ لیا جائے اس کے ذمہ واجب ہے. اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، شریعت اور دین اور نماز اور روزہ اور حج کوئی ہے. اچھی طرح سن لیجئے میری بات. قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور سے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم. اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اے کتاب والو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں،
ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. قائم کرو، پھر آؤ ہم سے بات کرو، ہم سے دعا کرو، ورنہ دفع ہو جائے. nothing doing. They don't care for you. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم. اب قانون خداوندی تو بدلتا نہیں ہے، نہ فرام پرسن ٹو پرسن، نہ فرام نیشن ٹو نیشن، نہ فرام امہ ٹو امہ، اٹل ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. سنت اللہ تو ایک ہے. اب اس آیت کو ذرا پڑھیے. قل یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم. کہہ دو اے محمد کہ اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت جب تک کہ تم قرآن کو قائم پڑھ لو اور اس کے قرات کے مقابلے منعقد کرا لو اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو اور اس کو جو چاہو کوئی حیثیت نہیں. قائم کرو اس کو، اس کے نظام کو، اس کے قانون کو، جو حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا پہلا خطبہ جو دیا ہے آپ بیعت خلافت کے بعد، تم میں ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں، اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا. سورہ شورى میں حضور سے کہلوایا گیا قل وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل قائم. میں واعظ بن کر، میں بدھ مت کے بھکشو بنانے کے لیے نہیں آیا تمہیں. ہاں انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے، بدھ مت کے بھکشو بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لیے، تیاری کا مرحلہ، وہ میں ابھی بعد میں ذرا بیان کر دوں. لیکن مستقل نہیں ہے یہ بدھ مت کے. یہ بدماش جس طرح چاہیں کھل کھیلے، ظالم جس طرح چاہیں لوگوں پر ظلم کرتے رہیں، تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہے معاملہ کرے، استحصالی نظام جس طرح ہوتا ہے چلتا رہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر بن جائے، صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کے بعد بمشکل 2 وقت کی روٹی ملتی ہو، اس کا کبھی خیال سے اللہ کا آئے گا؟ کبھی اللہ سے لو لگا سکے گا؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. اس لیے حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر جو ہے یہ تو انسان کو کفر تک پہنچا ہے. عادل قائم. تو دیکھیے یہ آیت انتہائی گمبھیر آیت ہے قرآن مجید کی سورہ حدید کی. جس طرح وہ آیت متاع الغرور والی جس شان کے ساتھ سورہ حدید میں آئی ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخر عذاب ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. Now prepare for the shock. میرے نزدیک، میرے علم کی حد تک شاید دنیا کی کوئی انقلابی کتاب نہ ہو جس نے اس قدر عریاں طور پر کھل کر یہ کہا ہو کہ ظالموں کی سرکوبی کرو، کچلو ان کے. وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. ایک وقت آتا ہے ظلم نہیں ختم ہوتا جب تک کہ لوہے کی طاقت ہاتھ میں ہو. انزلنا الحدید، ہم نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری ہے، لوہا بھی اتارا ہے. فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت. ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ اور منفعتیں بھی، کوئی توا پرات چمٹا یہ بھی بنا لو، ٹھیک ہے، لیکن اصلاً یہ اصلاح کے. وانزلنا الحدید، اسی تو سورہ حدید کا نام حدید ہے. فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے تو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود. ان اللہ قوی عزیز، ویسے اللہ قوی ہے، عزیز ہے. آنے واحد میں کفر کو ختم کر دے جب چاہے، آنے واحد میں ظالموں کا ظلم جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن پھر تمہاری آزمائش کیسے ہوگی؟ کیسے معلوم ہوگا who's who، کس کا کیا مقام تھا، کس کے پاس کتنا یقین کا سرمایہ تھا، کس کے ایمان کی گہرائی اور گہرائی کا کیا عالم تھا، کس نے ہمارے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں جھیلی ہیں. کیے ہیں ترک دنیا جو موسٹ پروفاؤنڈ نتیجہ خیز خیر کو وجود میں لانے کے لیے ہے، لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ایام جاہلیت میں کہا جاتا ہے ان کا جوڑا جو ہے شام سے تیار ہو کر آتا تھا. جیسے کبھی مشہور ہے کہ پنڈت نہرو کا بھی کپڑے سل کر آتے تھے پیرس سے. موتی لال نہرو کا بیٹا، اور موتی لال نہرو وہ تھا کہ وائس رائے کی پہلی کار آئی ہے ہندوستان میں تو دوسری کار موتی لال کی ہے، اس کا بیٹا. اس کے کپڑے پیرس سے سلے. مصعب بن عمیر کے کپڑے شام سے تیار ہو کر، اور وہ ہمیشہ عطر میں بسے ہوئے. جہاں سے گزر گئے معلوم ہوا کہ پوری گلی جو ہے وہ مہک، معلوم ہو جائے کہ مصعب گزرا ہے یہاں سے.
ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ فوت ہو چکا تھا، اس کی چھوڑی ہوئی دولت تھی، ماں تھی، لیکن وہ خاندان کا نظام، چچا تھا سربراہ، وہ بدترین کافر، اس نے پہلے سمجھایا ہوگا 100 طریقے آزما کے پھر آخری بار اس نے آزمایا کہ جس دولت کے اوپر تم عیش کر رہے ہو یہ تمہارے مشرک باپ کی دولت ہے، نکل جاؤ گھر سے۔ انہوں نے سمجھا تھا جیسے سورہ صافات میں آتا ہے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، انہوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سمجھا تھا جب دیکھیں گے کہ آگ تیار ہو رہی ہے اور یہ اس میں مجھے ڈال دیں گے تو سب یہ نشہ حرم ہو جائے گا، یہ توحید وعید سب ہوا ہو جائے گی، لیکن ہوا کیا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب معمر۔ اس نے تو یہ دھمکی دی تھی کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے مصحف کو، ناز و نام میں پلا ہوا انسان، اسے کہہ دیا جائے نکل جاؤ گھر سے۔ اٹھ کر چلنے لگے، اس کا ٹیسٹ جو ہے اور اچھا یہ کپڑے بھی اسی مشرک باپ کے ہیں، اتارو ان کپڑے۔ مادر ذات برہنہ گھر سے نکلے، مادر ذات، پھر وہی ہے کہ جن کے نام قرائے فال بنام من دیوانہ زدند، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے، لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مقری دیجئے قرآن پڑھانے والا جو ہمیں قرآن پڑھائے، حضور نے فرمایا جاؤ مصعب۔ وہ مصعب وہاں جا کر مدینے میں المقری بن گئے، جا المقری، وہ آ رہا پڑھانے والا، اور 1 سال کی محنت دعوت اور تبلیغ اور قرآن کے پڑھانے کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد لا کر ہوئی میں ڈال دی۔ یہ مصعب ہے۔ شہادت ہوئی ہے غزوہ بدر میں۔ ایک مرتبہ اس سے پہلے کا واقعہ بھی ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرماتے، سامنے سے حضرت مصعب گزرے، ایک پھٹا ہوا سا کمبل جسم کے گرد بیٹھا ہوا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج کجا تاب کجا، یہ دیوانہ جو ہے اللہ کا اور رسول کا اور دین کا کہاں سے کہاں پہنچا۔ غزوہ احد میں علم ان کے ہاتھ میں، جس ہاتھ میں علم ہے بار پڑا، کٹ گیا، دوسرے سے پکڑا، اس کو بھی کٹ گیا، پھر دونوں جتنے بچ گئے تھے حصے ان سے سنبھالا، پھر شہید ہو گئے۔ جسم پر صرف ایک چادر تھی، اوپر سے جسم ننگا تھا، صرف ستر کے لیے چادر۔ دفن کرنے لگے تو مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ چونکہ شہید کے تو کفن جو ہے اس کا اپنا جو بھی لباس پہنا ہو شہادت کے، حضور سے کہا گیا کہ حضور مصعب کی چادر تو اتنی چھوٹی ہے کہ سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے تو سر کھل جاتے ہیں۔ فرمایا سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں پر ازخر گھاس، یہ آخری